فضل احمد بول رہا ہوں، ہاں بولیے۔ فضل احمد ہاں، کہاں سے؟ یو ہلو، پی سے۔ بتائیں کیا بات؟ نہیں، کل فضیل صاحب نے کوئی آڈیو پیش کیا تھا، اس پر آپ کو کچھ اشکال تھا، کیا اشکال تھا بس ہم بھی جاننا چاہتے ہیں۔ کون سا آڈیو؟ ہم کو نہیں معلوم اس بارے میں کچھ۔ بریلوی کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں، عید میلاد النبی کے بارے میں۔ اچھا اچھا، آپ کو کس نے فون کرنے کے لیے میرے پاس کہا ہے؟ ہیں؟ آپ کا رابطہ مجھ سے کیسے ہوا، کیسے جانا؟ ارے بھائی تو پتا چلا اس میں، اس کمنٹ میں آیا تھا نا، کون کمنٹ کیا تھا؟ کسی نے کیا ہوگا، اس میں آیا تھا۔ اچھا اچھا، تو آپ کیا کہنا اس میں، چاہتے ہیں اس میرے؟ آڈیو میں آپ کو کیا اشکال ہے بتا دیجیے، ہم اشکال کو دور کرتے ہیں۔ تو میں آڈیو کوئی سنا ہی نہیں، تو مجھے تب اشکال کیا ہوگا؟ تب ٹھیک ہے، اچھی بات۔ آپ ویسے بول کون رہے ہیں؟ کیا حضیر بول کرو رہے گے؟ ہیں آپ مطلب کیا میلاد کو ناجائز مانتے ہیں؟ السلام علیکم من اتبع الہدی۔ کہیے زبیر رضا صاحب خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، ہوا ہے۔ ذرا ایک چیز سمجھنا تھا، کیا چیز؟ بدعت کسے کہتے ہیں اور سال گرہ منانا کیسا؟ سالگرہ منانا کیسا؟ ہاں، اور بدعت کسے کہتے ہیں، دو چیز راستہ سمجھانے میں۔ اچھا، آپ کس حیثیت سے پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، آپ کس حیثیت سے پوچھ رہے ہیں؟ کس حیثیت سے؟ ہاں، اور پوچھنے کی حیثیت کیا ہوتی حیثیت ہے؟ ایک منٹ رک جائیے۔ اعتراض کی حیثیت، اعتراض کی حیثیت نہیں، سمجھنے کی حیثیت سے۔ سمجھنے کی حیثیت سے۔ ہاں، اچھا، دلائل کے ساتھ اس کو واضح کر دیں۔ ہاں ہاں ہاں، آپ بول کون رہے ہیں؟ سنی ہیں، دیوبندی ہیں، غیر مقلد ہیں؟ میں تو سنی ہوں۔ اچھا، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی وغیرہ کو کیا مانتے ہیں؟ مسلمان مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ سنی کی علامت ہے، ان کو تو احمد رضا خان صاحب نے بھی کافر نہیں مانا ہے۔ نہیں، میں یہ میں نے نہیں، پوچھا ہے، میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کو مسلمان نہ مانے وہ مسلمان نہیں، تو احمد رضا خان صاحب نے کافر نہیں مانا ہے تو بھی مسلمان ہے کہ نہیں؟ وہ بات ایک الگ چیز ہے کہ مانا ہے۔ الگ چیز کہاں ہے؟ جب احمد رضا خان صاحب ان کو مسلمان مانتے ہیں تو میں بھی ان کو مسلمان مانتا ہوں۔ اکابر دیوبند کے کفر پہ بات کرو گے ابھی؟ نہیں، ابھی تو سال گرہ اور بدعت پہ بات کر رہوں گا، اس کے بعد ادھر بھی بات کر لوں گا۔ یہ جو آپ نے کہا کہ احمد رضا خان صاحب بھی مسلمان مانتے ہیں، میں ہاں، کہ یہ لوگ بالاجماع کافر ہیں، ثابت کروں؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، اس تو بعد میں کافر اور ثابت کی بات ہوگی، پہلے تو سال گرہ اور بدعت پہ بات کر لو۔ یہ لوگ بالاجماع کافر و مرتد اور ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، پہلے تو بدعت اور سال گرہ پہ بات کرو۔ یہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، میری بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اچھا، ایک فرقہ جو ہے نجات پانے والا ہوگا اور باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ جہنم میں جانے والا کون فرقہ ہوگا تو اور نجات پانے والا کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو میرے اور تمہارے طریقے پہ آئے گا وہ نجات پانے والا ہے، اور جو ہمارے تمہارے طریقے خلاف ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ صحیح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ صحابہ اکرام تابعی طبع تابعی نے منایا یا نہیں؟ اچھا، آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو کام کہنے کا مطلب نہیں، ہم نے یہ پوچھا ہے منایا ہے اس طریقے سے یا نہیں منایا، ان کو منانے کا طریقہ کیا تھا؟ مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس طریقے منایا ہے؟ اچھا، آپ اتنا بتا دیں تو میں بتاتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ جو کام صحابہ یا حضور علیہ السلام نے نہیں کیا ہے وہ کام ناجائز ہے یا جائز ہے؟ آپ بتائیے۔ ہاں، میں بتا رہا ہوں نا، پہلے آپ اس کا بتائیے۔ اچھا، ایک چیز بتائیے، چلو ٹھیک ہے، پہلے حضور اکرم ہاں حضور پہلے اتنی بات پہلے بتائیے کہ کیا کس معاملے میں، دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں؟ ہاں، دین کے معاملے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا دین کے معاملے سے مراد آپ ضروریات دین لے رہے ہیں یا دین کے معاملے سے وہ کام جس پر ثواب مرتب ہو؟ ہاں، جس پر ثواب مرتب ہو، جس پر ثواب مرتب ہو، اس سے اگر دین مراد لے رہے ہیں آپ تو ہاں، اسی اعتبار سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا جو کام حضور علیہ السلام نے یا صحابہ نے نہیں کیا ہے اس کو کرنا ناجائز ہے یا جائز ہے؟
کیا ہے نہیں کیا نہیں، ہم نے یہ پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے، وہ تو بعد میں بتائیے گا. ہم نے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ، اس کے بعد میں بتا رہا ہوں. ہم کو بتاؤ. اب ایک بات سنیے، آپ جائز نہ جائز کی دلیل بتائے گی. ہم نے جو سوال پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر صحابہ کا کیا عمل تھا، ہم کو عمل بتاؤ. وہی میں بتا رہا ہوں نا، لیکن پہلے اتنی بات بتائیے تو کہ کیا جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہے وہ کام کرنا جو ہے ناجائز ہے؟ ہم نے ناجائز نہیں کہا ہے. اچھا، تو اس کا مطلب آپ جائز مانتے ہیں تو بات ہی ختم ہے. اس کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آپ نے جو ہے جب کا عمل کیا تھا بتاؤ. ہمیں بتا رہا ہوں نا، لیکن پہلے اتنی بات بتائیے کہ جو کام حضور علیہ السلام نے یا صحابہ نے نہ کیا ہو اور وہ شرع کے مخالف بھی نہ ہو تو کیا وہ کام ناجائز ہے؟ ناجائز تو کہا نہیں. اچھا، تو یہ بتائیے کیا ہر بدعت ناجائز و گناہ ہے؟ دلالت ہے. میں نے جو سوال پوچھا ہے کہ حضور آپ کا سوال میں سمجھ گیا. ادھر سنیے. کا کیا عمل تھا؟ ہاں، میں اب میں ساری بات اس پر مکمل گفتگو کرنے جا رہا ہوں. اب آپ یہ بتائیں ذرا کہ آپ کون بول رہے ہیں، اپنا نام بتائیں، پتہ بتائیں، تاکہ آپ کی دھلائی کروں اور نیٹ پہ ڈالوں. ٹھیک ہے؟ ہاں، اچھی بات ہے، ڈالنا بھی چاہیے. آپ نام بتائیں اپنا. میں ڈاکٹر عبدالحکیم ٹانڈا سے بول رہا ہوں. ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر اس موضوع پر بات نہیں کرتا. ہاں، اگر آپ عالم ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں پڑھے لکھے ہیں؟ عالم ہوں کہ نہیں، آپ صاف بتائیں. میں ڈاکٹر پاکٹر نہیں پوچھا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ کچھ مدرسے میں بھی پڑھے لکھے ہیں یا نہیں پڑھے لکھے ہیں؟ میں عبدالحکیم ٹانڈا سے بول رہا ہوں. آپ نے مدرسے میں بھی کبھی پڑھائی کی ہے یا صرف ڈاکٹری کی ہے؟ پڑھائی کی تو ڈاکٹر کا کام ہے کہ لوگوں کو دوائی بیچے. ادھر سنو جی، ادھر سنو پہلے. تم نہیں ادب کے دائرے میں. ادھر سنو یار، پہلے ادھر سنو. ادھر سنو. میں ساری تعریفیں بھی کر رہا ہوں، سارا مسئلہ ہی حل کر دے رہا ہوں. اچھا بتاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ میں ساری پہلے بات تم سنو یار، میں سارے مکمل گفتگو کر رہا ہوں. ادھر تم بتاؤ پہلے. حضور کی پیدائش کی میں پورا مسئلہ ہی حل کر دے رہا ہوں. سب سے پہلے یہ بات بتاؤ کہ صرف ڈاکٹر ہو. اگر صرف ڈاکٹر، ادھر سنو یار پہلے. اگر نہیں، میں تم کو مسلمان ہی نہیں مانتا بھائی. اگر دیوبندی ہو تو میں تم کو مسلمان ہی نہیں مانتا. اور دوسری بات یہ، ادھر سنیے، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو میں ڈاکٹر کو منہ لگانے نہیں چاہتا. اگر آپ نے مدرسے میں ارے ادھر سنو یار پہلے. ڈاکٹر کا کام ہے. نہیں، اب ادھر سنو. اب میں حضور ادھر سنو پہلے. عبدالحکیم ادھر سنیے، میں بتا رہا ہوں. ادھر سنو پہلے. اب ادھر حوالہ جات سنو. ادھر حوالہ جات سنو. ادھر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حوالہ جات سنو. یہ میرے سامنے ہے سورہ یونس. ٹھیک ہے؟ اس کا آیت نمبر 58 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں. ٹھیک ہے؟ تو سب سے بڑی نعمت جو ان مسلمانوں کے لیے ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حضور کو مبعوث فرمایا. حضور علیہ السلام ہی سب سے بڑی نعمت ہے. تو حضور علیہ السلام کی پیدائش پر خوشیاں منانا یہ خود قرآن پاک سے ثابت ہے. دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور ذکر کرو، چرچا کرو اللہ کی نعمت کا جو تم پر ہے. تو اللہ کی نعمت خود حضور علیہ السلام ہے. اس کو پوری کائنات بلکہ وہابیہ، دیابنہ، غیر مقلدین سب حضور علیہ السلام کو اللہ کی نعمت مانتے ہیں. اور جب اللہ کی نعمت مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرو، ذکر کرو. اب صرف جو ہے حوالہ جات اس پر دیکھتے جائیں. میرے سامنے ہے تفسیر روح البیان فی تفسیر القرآن. اس کا جلد نمبر 9 ہے. یہاں پر لکھتے ہیں صاحب تفسیر روح البیان. اور یہ دیکھیں، یہ اللو پنجو ایرو گیرو کوئی غیر مقلد وہابی یا کچھ نہیں ہے. یہ ایسے ہیں کہ ان کو جو ہے مسلم مانتے ہیں، چاہے وہابی ہوں چاہے دیوبندی ہوں. اور انہی یہ اسلاف میں سے ہیں تو ان کی بات معتبر مانی جائے گی. آج دو کتابیں جو ہے ڈاکٹر پاکٹر کی باتیں نہیں، ان کی بات معتبر ہوگی. لکھتے ہیں کہ وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلُ الْمَوْلِدِ. اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعظیم یہ بھی ہے عمل المولد، یعنی میلاد منانا. اذا لم یکن فیہ منکر، جب کہ اس میں کوئی منکر چیز نہ ہو.
قال الامام السیوطی قدس سرہ یستحب لنا اظہار الشکر لمولدہ علیہ السلام انتہا۔ کہتے ہیں کہ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ شکر کا اظہار ہمارے لیے مستحب ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مولد کے لیے، یعنی آپ کے ولادت کے موقع پر۔ آگے دیکھیں اسی صفحہ نمبر 57 کے اوپر، صفحہ نمبر 58 ہی پر لکھتے ہیں وقد قال ابن حجر الحیتمی، امام ابن حجر حیتمی مکی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان البدعۃ الحسنۃ متفق علی ندبھا، کہ بدعت حسنہ کے مستحب ہونے پر اتفاق ہے، یعنی بدعت حسنہ وہ بدعت ہے کہ جس کے مستحب ہونے پر اتفاق ہے۔ آگے کہتے ہیں وعمل المولد واجتماع الناس لہ کذالک، اور عمل المولد یعنی میلاد کو منانا اور لوگوں کا میلاد کے لیے جمع ہونا، کان کھول کے آنکھ پھاڑ کے دیکھو، کان کھول کے سنو۔ کہتے ہیں کہ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن حجر مکی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا اور لوگوں کا اس کے لیے جمع ہونا کذالک ایسا ہی ہے، اے بدعۃ حسنۃ یعنی بدعت حسنہ اور مستحب ہے۔ آگے کہتے ہیں قال السخاوی، امام سخاوی نے فرمایا کہ لم یفعلہ، تمہارا جواب سنو، اسی میں آ رہا ہے، کہتے ہیں لم یفعلہ احد من القرون الثلاثۃ، کہ عمل مولد یعنی یہ میلاد منانا اس طرح جو رائج ہے، اس طرح میلاد منانا لم یفعلہ، اس کو نہیں کیا ہے کسی نے، احد کسی نے، من القرون الثلاثۃ قرون ثلاثہ میں سے، وانما حدث بعد، یہ میلاد جو رائج ہے یہ بعد میں پیدا ہوا، ثم لا زال اہل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الکبار یعملون المولد، پھر کہتے ہیں کہ پھر تمام اہل اسلام اقطار اور بڑے بڑے شہروں کے اطراف و اکناف کے سارے مسلمان، پورے اہل اسلام یعملون المولد میلاد کو مناتے رہے، وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ اور اس کی راتوں میں صدقہ کرتے رہے، بِأَنْوَاعِ صدقات طرح طرح کے صدقات، وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے میلاد پڑھتے رہے، یعنی پڑھنے کا اہتمام کرتے رہے، وَيَظْهَرُ مِن بَرَكَاتِهِ عَلَيْهِمْ كُلُّ فَضْلٍ عَظِيمٍ اور اس میلاد کی برکت سے میلاد منانے والوں پر ہر طرح کا بڑا فضل ظاہر ہوتا رہا۔ قال ابن الجوزی، امام ابن جوزی نے فرمایا، صفحہ نمبر 57 کی عبارت پڑھ رہا ہوں، من خواصہ، اس کے خواص سے یعنی میلاد کے خواص سے یہ بھی ہے، انہ امان فی ذالک العام، کی میلاد منانا یہ امن و سلامتی ہے اس سال میں، یعنی جس سال منائی جائے اس سال میں یہ امن و سلامتی ہو جاتی ہے، وبشرا عاجلۃ لنیل البغیۃ والمرام اور حصول مقصد میں یہ جلد آنے والی خوشخبری ہے، وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ مِنَ الْمُلُوكِ صاحب اربل اور سب سے پہلے اس کو جس نے ایجاد کیا تھا میلاد کو وہ صاحب اربل ایک بادشاہ ہے، وَصَنَّفَ لَهُ ابن دحیہ رحمہ اللہ کتابا فی المولد اور ابن دحیہ رحمہ اللہ نے میلاد کے سلسلے میں ایک کتاب لکھی تھی، سماہ التنویر، جس کا نام التنویر بمولد البشیر النذیر رکھا تھا، فاجاز بألف دینار، تو اس نے بطور انعام اجازہ بألف دینار، تو بادشاہ نے ان کو 1000 درہم دیا تھا، وقد استخرج، دیکھو ادھر سنو، وقد استخرج لہ الحافظ ابن حجر اصلا، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کے اصل کا بھی، اس کی اصل کا بھی استخراج کیا ہے، من السنت، سنت سے یعنی حدیث نبوی سے اس کے جواز کو ثابت کیا ہے، وکذا الحافظ السیوطی، اور اسی طرح امام سیوطی نے بھی اس کو سنت سے ثابت کیا ہے، اصل کو نکالا ہے، وَرَدَّ عَلَى الْفَاكِهَانِ الْمالِكِ اور ان دونوں حضرات نے فاکہانی مالکی صاحب کا جو ہے رد کیا ہے ان کے اس قول میں کہ انہوں نے کہا تھا اِنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ، فاکہانی نے کہا تھا کہ میلاد منانا جو ہے بدعت مذمومہ ہے، تو ان دونوں نے اس کا رد بھی کیا تھا۔ اب آگے دیکھتے چلے جاؤ، نہیں ابھی بہت سارا حوالہ ہے، میں اس کو پیش کر دیتا ہوں پھر اعتراض نہیں، اب ادھر دیکھو، یہ میرے سامنے، ادھر سنو پہلے، یہ میرے نہیں میں مکمل سن لوں گا، ابھی بات میں مکمل سن لوں گا، میں مکمل سن لوں گا، ادھر سنو پہلے، نہیں 10 منٹ ہم کو بولنے دو، 10 منٹ بولنے دو، اس کے بعد بات کرو، نہیں 10 منٹ ہم کو بات کرنے دو، میں حوالہ مکمل کر رہا ہوں۔ حضور کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے؟
حضور کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے؟ حضور کی پیدائش کی تاریخ جو ہے مختلف، اس میں جو ہے مسئلہ مختلف ہی ہے کچھ لوگوں، ہاں ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک کون بہتر ہے؟ دیکھیں مشہور قول جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، باقی اس میں کئی طرح کے اقوال ہیں۔ اور ادھر سنیے، اب ادھر سنیے آپ، نہیں ادھر سنو پہلے، میں یہ کہہ رہا ہوں ادھر سنیں وہابی صاحب، آپ جو ہے مسئلہ ادھر سنو پہلے، ادھر سنو تو ادھر سنو پہلے، تم 8 ربیع الاول کو میلاد کیوں نہیں مناتے؟ بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ 8 ہی ربیع الاول کو مناؤ نا۔ 26 صفحہ نمبر 412 ہاں اس پر کہتے ہیں حضور کی پیدائش 8 ربیع تو تم 8 کو منا لو بھائی، 8 کو منا لو۔ ہم لوگ مشہور قول پر عمل کر، ادھر سنو یار پہلے وہابی صاحب، ادھر سنو، ہم لوگ جو ہے مشہور قول، ادھر سنو یار پہلے وہابی کہیں کے، اب مشہور قول جو ہے، ارے ہم نے مانا کہ انہوں نے ویسا لکھا ہے، ہم نے مانا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس اللہ سرہ نے اگرچہ ایسا لکھا ہے، لیکن انہوں نے خود کہا ہے کہ مشہور قول یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدائش ہے، اور حضور علیہ السلام کی پیدائش خیر جس بھی تاریخ میں تم مانو، ٹھیک ہے، جس تاریخ میں مانو تم اسی میں محفل میلاد کا انعقاد کرو بھائی، اسی میں کرو۔ تم جس کو امام مانتے ہو، جس کو حضرت مانتے ہو، تو اعلیٰ حضرت کو، اچھا تو اچھا 12 کو وفات مانتے ہیں۔ اچھا باب تاریخ میں، ادھر سنو ادھر سنو، باب تاریخ میں اگر کسی باب تاریخ میں کوئی بات آ جائے، تاریخی بات، پھر اس کو چھوڑ کر کے دوسری بات پر عمل کرنا، کیا یہ اس کو چھوڑنا حرام ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے، یا اس کو ماننا فرض ہو جاتا ہے؟ کہ حضور کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، وفات 12 کو ہوئی ہے۔ ہاں تو بھائی 8 کو کیوں نہیں مناتے؟ تو 8 کو کیوں نہیں مناتے یہ بتاؤ، 8 کو کیوں نہیں مناتے؟ حضور کے وفات پر تم لوگ خوشی کیوں مناتے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا حضور کی وفات پر خوشی کوئی نہیں مناتا ہے، سمجھیں؟ حضور کی، اچھا یہ بتاؤ کہ تم ادھر سنو پہلے، ادھر سنو، ہاں تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، لیکن وفات پر خوشی کوئی نہیں منا رہا ہے، خوشی وفات پر کوئی نہیں منا رہا ہے، خود اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں، ادھر سنو، اب ادھر سنو، اب ادھر سنو، اب ادھر سنو، ادھر سنو، ویسے سنی جو بھائی، میں کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی جو تاریخ پیدائش مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول کی ہے، باقی امام اہل سنت نے جو دوسرا لکھا ہے تو اس، لا حول ولا قوت الا باللہ، ابے مختلف ابے احمق کہیں کہ، ارے وہابی صاحب میں نے یہ کب کہا کہ یہی تاریخ ہے؟ میں نے کہا مشہور قول کے مطابق یہ تاریخ ہے، باقی اقوال اس میں مختلف ہی ہیں۔ تو کیا جن لوگوں نے روایت، ادھر سنو وہابی صاحب، جس اس میں روایتیں جو ہے مختلف آئی ہیں، تو کیا جن علماء نے کہا ہے وہ سب جھوٹ بولے ہیں؟ اتنے بڑے احمق ہو۔ اور پھر تم نے، ادھر سنو، اور جو تم نے یہ اعتراض کیا کہ موت پر خوشی مناتے ہیں، تو ہم لوگ موت پر خوشی نہیں مناتے، لیکن تم وہاں بڑے موت پر بھی خوشی منا سکتے ہو۔ ادھر دیکھو، یہ میرے سامنے ہے تمہارے مولوی کی کتاب تذکرہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی، یہ چھپی ہے مکتبہ عثمانیہ۔ ادھر سنو، ادھر سنو، ادھر سنو، میں مسلمان قطعا نہیں سمجھتا، تو کافر کے آدمی کی دلیل کیوں دیتے ہو بھائی؟ ادھر دیکھو مولوی صاحب، ابھی تم فن مناظرہ کے میم سے بھی واقف نہیں ہو مولوی صاحب، سمجھے؟ مولوی صاحب فن مناظرہ کے میم سے بھی واقف نہیں ہو تم، دلائل دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، سمجھے؟ ادھر سنو، ابے احمق انسان کہیں کہ دلیل وہی دی جاتی ہے مناظرہ میں جو کم از کم فریقین یا کم از کم فریق مخالف کے نزدیک معتبر ہو۔ تو یہ احمق کاندھلوی جو ہے یہ ہمارے نزدیک تو معتبر نہیں ہے، لیکن ہمارے فریق کے یہاں تو معتبر ہے، تو میں اپنے فریق کے لیے وہی دلیل دوں گا جو اس کے نزدیک معتبر ہوگی نا۔ تو ادھر دیکھو، تمہارا مولوی تذکرہ میں لکھتا ہے، تذکرہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی میں، فون نہیں کاٹنا، میں تمہاری دھلائی کر رہا ہوں، مکتبہ عثمانیہ سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 17 ہے، ادھر سنو، صفحہ نمبر 17 پر لکھتا ہے، تو جہاں موت میں غم و الم کے پہلو ہیں، وہاں اس میں خوشی کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ مرنے والا اپنے محبوب حقیقی کے پاس چلا جاتا ہے، اس لحاظ سے موت خوشی کی بھی چیز ہوئی۔ یہاں دیکھو، تمہارا ادریس کاندھلوی کہتا ہے کہ موت پر بھی خوشی منانا چاہیے، تمہارا ادریس کاندھلوی۔ ادھر سن بے وہاں بڑے، ہم لوگ تو مشہور قول پر عمل کرتے ہوئے 12 ربیع النور شریف کو میلاد مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جشن کرتے ہیں۔
لیکن تم لوگ کہتے ہو کہ موت پہ خوشی مت مناؤ، تو ہم لوگ تو موت پہ نہیں مناتے، لیکن تمہارا مولوی تو لکھتا ہے کہ موت پر بھی خوشی مناؤ۔ دیکھو کہتا ہے کہ تو جہاں موت میں غم و الم کے پہلو ہیں وہاں اس میں خوشی کا بھی پہلو ہوتا ہے کہ مرنے والا اپنے محبوب حقیقی کے پاس چلا جاتا ہے، اس لحاظ سے موت خوشی کی بھی چیز ہوئی۔ نیچے لکھتا ہے ہر چیز میں اس کی ابتدا بھی قابل مسرت ہوتی ہے اور انتہا بھی قابل مسرت ہوتی ہے۔ ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ آغاز ہوتا ہے زندگی کا، موت بھی خوشی کی چیز ہے کہ اس سے اتمام ہوتا ہے نعمتوں کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ نعمتوں کا اتمام کس پر ہوا ہے وہابی صاحب؟ تو تمہارے نزدیک تو موت پر بھی خوشی منانا چاہیے، تو مناؤ خوشیاں، مناؤ بھائی، ہم پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ ہم نے یہ حوالہ پیش کیا، اب آگے دیکھتے جاؤ، اب آگے دیکھتے جاؤ، آگے دیکھتے جاؤ مولوی صاحب، آگے دیکھتے جاؤ، میں حوالہ پہ حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے سامنے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، صفحہ نمبر اس کا 41 ہے۔ لکھتے ہیں والجواب عندی ان اصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن وروایت الاخبار الواردة في مبدأ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما وقع في مولده من الآیات۔ لکھتے ہیں کہ جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کو منانے کی اصل جو کہ لوگوں کا جمع ہونا اور قرآن پاک سے جو میسر آئے اس کی تلاوت کرنا اور ان اخبار کی روایت کرنا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امر کے آغاز کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، وما وقع فی مولدہ من الآیات، اور آپ کے میلاد کے سلسلے میں جو آیات وارد ہوئی ہیں ان کو بیان کرنا، ثم یمد لہم سماتا، پھر ان کے لیے خوان بچھائے لوگوں کے لیے، یعنی یاکلونہ، جس سے وہ لوگ کھائیں، وینصرفوا، ادھر سنو، وینصرفون من غیر زیادۃ علی ذالک، اور ادھر سنو، پہلے میں حوالہ پڑھ رہا ہوں، ادھر سنو، میں کتاب پڑھ رہا ہوں، وینصرفون من غیر زیادۃ، اور ادھر سن یار پہلے مکمل بات، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ صحابہ کو نہیں معلوم تھی، اچھا یہ بتاؤ پہلے، ادھر سنو پہلے، کیا بعد نماز ظہر اگر میں یہ کہوں کہ میں بعد نماز ظہر روزانہ 10 پارہ کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد مخصوص کر کے 21 مرتبہ سورہ یاسین شریف روز پڑھوں گا، تو کیا یہ عمل بدعت ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایسا کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے؟ اگر تم اس کو ثابت کر دو میں منہ مانگا انعام دوں گا تم کو۔ اب یہ کہو جب یہ حضور سے ثابت نہیں، ادھر سنو پہلے، جب یہ حضور سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تو اس کو ناجائز کہو۔ ادھر سنو، یہ ناجائز ہے کہ جائز ہے یہ بتاؤ۔ اور جو تم کہہ رہے ہو کہ بھائی قرآن کو تم دیکھو، ہی کرنا یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے، سمجھے؟ اور تمہارا کام ہے بیٹا جا کر کے کہیں انجیکشن لگاؤ، دوائی بیچو، یہ علماء کے سامنے تمہاری جو ہے 7 پیڑھی یاد آ جائے گی۔ اب حوالہ سنتے جاؤ، یہ کہتے ہیں وَيَنْصَرِفُونَ، امام سیوطی پر ادھر دیکھو، یہ میں اپنا قول نہیں تمہارے باپ کا قول پیش کر رہا ہوں، سمجھے؟ تمہارے باپ بھی ان کو مانتے ہیں، ان کی باتوں کو لوگ حجت سمجھتے ہیں۔ ادھر سنو، یہ میں کہہ رہا ہوں وَيَنْصَرِفُونَ، اور پھر لوگ جو ہے واپس چلے جائیں، من غیر زیادۃ علی ذالک، اس پر زیادتی کے بغیر۔ یہ کیا ہے؟ من البدع الحسنہ، یہ بدعت حسنہ سے ہے۔ امام سیوطی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ سے ہے، وہاں بڑا یہ بھاگ گیا خبیث۔ دیکھو امام سیوطی کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ سے ہے، یعنی میلاد منانا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور حضور علیہ السلام کے بچپن کے واقعات بیان کرنا اور آپ کے مولد میلاد کے سلسلے میں جو آیات وارد ہیں ان کا جو ہے تذکرہ کرنا، پھر لوگوں کے لیے دسترخوان بچھانا کہ اس سے کھائیں، پھر اس پر زیادتی کے بغیر، یعنی کوئی منکر کام کیے بغیر واپس چلے جائیں، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں من البدع الحسنہ، کہ یہ بدعت حسنہ سے ہے، التی یصاب علیہا صاحبہا، جس پر جو ہے اس کا کرنے والا ثواب دیا جاتا ہے، یعنی میلاد منانے والے کو ثواب ملتا ہے، لما فیہ من تعظیم قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قدر کی تعظیم ہے، واظہار الفرح والاستبشار بمولدہ صلی اللہ علیہ وسلم الشریف، کہتے ہیں کہ اس میں حضور علیہ السلام کی تعظیم بھی ہے اور فرحت و مسرت کا اظہار کرنا بھی ہے آپ کے میلاد پر۔
اچھا میرے پاس اس پر بہت سارے حوالہ جات ہیں، لیکن یہ وہابڑا فون کاٹ کر کے بھاگ گیا، اور میرے میں ریچارج بھی نہیں ہے کہ میں واپس کر لوں۔ نیٹ تو ہے لیکن اس طرح کا ریچارج نہیں، وائی فائی لگوایا ہوں۔ ابھی میرے پاس بہت سارے حوالہ جات ہیں لیکن اب میں ان کو نہیں پڑھوں گا، اس سے دوبارہ جب بات کرتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں۔ اب اس نے ایک وہابڑے نے بدعت کی جو تعریف پوچھی تھی، میں اس کی تعریف ذرا کر دے رہا ہوں تاکہ یہ خبیث اس پر اعتراض نہ کر سکے کہ میں نے جو پوچھا تھا اس کی تعریف نہیں کیے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر لکھتے ہیں، یہ ہے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، یہ اردو کے حساب سے میں نام لیا ہوں، ورنہ پڑھیں گے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح۔ یہ چھپی ہے کتاب دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے، اس کا جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 336 ہے، نہیں صفحہ نمبر 336 پہ دوسری عبارت ہے، اس کا صفحہ نمبر 337 ہے۔ لکھتے ہیں علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ وفی الشرع، کہ شرع میں یعنی شرع کے اعتبار سے بدعت کی تعریف کہتے ہیں، وفی الشرع احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولوی صاحب فون کیوں کاٹ کے بھاگ گئے؟ تم نے بدعت کی تعریف ادھر سنو وہابی صاحب، النبی کا طریقہ کیا تھا؟ یہ بتاؤ کہ صحابہ نے، یہ بتاؤ کہ ادھر سن بے وہابڑے، یہ بتاؤ کہ صحابہ کرام نے بعد نماز ظہر 10 پارے کی تلاوت کتنی بار کی تھی؟ صحابہ کرام نے، ادھر سنو وہابی صاحب میں ثابت کر رہا ہوں نا، یہ بتاؤ کہ صحابہ کرام نے بعد نماز ظہر 10 پارہ کی تلاوت کب کی تھی؟ تم لوگ جو ہے ختم بخاری کا جشن کرتے ہو، صحابہ کرام نے ختم بخاری کا جشن کتنی بار کیا تھا؟ تم لوگ پیری مریدی کرتے ہو، صحابہ نے کتنی بار کیا تھا؟ ابے احمق انسان، جو کام حضور علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو کیا ان کے کرنے سے وہ؟ دیکھو لکھتے ہیں صفحہ نمبر 337 پر، کہتے ہیں وفی الشرع احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدعت کی تعریف شرع کے اعتبار سے یہ ہے کہ احداث ما لم یکن، اس چیز کا ایجاد کرنا جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں نہ تھی، اس کو بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیں یہ کیا لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ، اس کی حدیث پاک کی تشریح کر رہے ہیں، کُلُّ بِدْعَةٍ ضلالہ، تم لوگ جو ہے چلاتے ہو کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو علامہ ملا علی قاری تم لوگوں کے منہ پہ جوتا مارتے ہوئے تمہاری باتوں کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں جو حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ کُلُّ بِدْعَةٍ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اس کا مطلب کہ ہر بدعت نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے، مخصوص ہے، اس سے کچھ بدعتوں کو خاص کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں عام مخصوص، کہ حدیث پاک میں کُلُّ بِدعَةٍ ضلالہ یہ عام میں مخصوص ہے، یعنی بہت سی بدعتیں اس سے خاص کی گئی ہیں۔ کہتے ہیں قال الشیخ عز الدین ابن عبد السلام فی آخر کتاب القواعد، کہتے ہیں شیخ عز الدین ابن عبد السلام نے کتاب القواعد کے آخر میں فرمایا البدعۃ اما واجبۃ، فرماتے ہیں کہ بدعت یا تو واجب ہوگی، تم لوگ کہتے ہو گدھو، کہتے ہو کہ ہر بدعت جو ہے گمراہی ہوتی ہے، اور یہ تو فرماتے ہیں کہ بعض بدعتیں واجب ہوتی ہیں، اور جو چیز واجب ہو یقیناً پھر وہ دینی کام ہے۔ یاد رکھنا کہ جو واجب ہو، مستحب ہو، فرض ہو، یہ چیز دینی ہی ہوتی ہے، کیونکہ واجب کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، مستحب کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، اور یہی تمہاری مراد ہے دینی کام سے۔ تو یہ کہتے ہیں بھائی ہر بدعت اگر گمراہی ہوتی تو پھر بدعت واجب کیسے ہوتی؟ کیا گمراہی بھی واجب ہوتی ہے کیا؟ اتنے بڑے گدھے ہو۔ دیکھو علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں شیخ عز الدین ابن عبد السلام علیہ الرحمہ کے حوالے سے، کہتے ہیں خاموش رہو تھوڑا، لکھتے ہیں کہ البدعۃ اما واجبۃ، کہ بدعت یا تو واجب ہوتی ہے کتعلم النحو لفہم کلام اللہ ورسولہ، کہتے ہیں کہ بدعت کبھی واجب ہوتی ہے جیسا کہ علم نحو کو سیکھنا اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کے لیے، وقت تدوین اصول الفقہ ہے، اور جیسے کہ اصول فقہ کی تدوین تو یہ بھی واجب ہے، والکلام فی الجرح والتعدیل، اور جرح و تعدیل میں کلام کرنا، وَإِمَّا مُحَرَّمَةٌ، آگے لکھتے ہیں کہ اور بدعت یا تو حرام ہوتی ہے کا مذہب الجبریت والقدریت والمرجیت والمجسمت، کہتے ہیں کہ جیسے کہ جبریہ، قدریہ، مرجیہ اور مجسمہ کا مذہب، والرد علی ہؤلاء من البدع الواجبہ،
کہتے ہیں کہ ان فرقہ باطلہ کا رد کرنا یہ بدعت واجبہ میں سے ہے، لأن حفظ الشریعت من هذه البدع فرض کفایۃ، اس لیے کہ ان بدعتوں سے یعنی جبریہ قدریہ جیسے مذاہب جو گمراہ مذاہب ہیں، ایسی بدعتوں سے شریعت کی حفاظت کرنا یہ کیا ہے؟ من فرض کفایۃ، یہ فرض کفایہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَإِمَّا مَنْدُوبَةٌ، اور یا تو بدعت جو ہوتی ہے وہ مندوب یعنی مستحب ہوتی ہے، کا احداث الربط والمدارس، جیسے کہ مسافر خانوں کو بنانا، مدرسوں کی تعمیر کرنا، وَكُلِّ احسان، اور ہر احسان والا کام کرنا، نیک کام کرنا، لم یعہد فی الصدر الاول، جو صدر اول میں معہود و معلوم نہیں ہے، وقت تراویح ہے، اور جیسا کہ تراویح اے بالجماعت العامہ، یعنی تراویح کو پڑھنا جماعت عامہ کے ساتھ، یہ بھی بدعت مستحبہ سے۔ آگے کہتے ہیں کہ والکلام فی دقائق صوفیہ، اور جیسے کہ دقائق صوفیہ میں کلام کرنا یہ بھی بدعت مستحبہ سے ہے۔ وَإِمَّا مَكْرُوهَةٌ، اور یا تو بدعت مکروہ ہوتی ہے، کَزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِد، جیسے کہ مسجدوں کو فاخرانہ سجاوٹ دینا، زیب و زینت دینا، وَتَزْوِيقِ الْمَصَاحِف، اور مصاحف کو ملمع کرنا، آراستہ کرنا، یعنی عند الشافعیہ، یعنی امام شافعی کے نزدیک یعنی شوافع کے نزدیک، وَأَمَّا عند الحنفیہ فَمُبَاحٌ، اور حنفیہ کے نزدیک تو یہ مباح ہے، یعنی تزویق مصاحف حنفیہ کے نزدیک مباح ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ وَإِمَّا مُبَاحَةٌ، یا تو بدعت جو ہے کبھی مباح ہوتی ہے، کل مصاحفت عقیب الصبح والعصر، جیسے کہ نماز فجر اور عصر کے بعد مصافحہ کرنا، جیسا کہ یہ سنیوں کا طریقہ ہے، وہابیہ تو اس کو بھی بدعت اور ناجائز کہتے ہیں، یعنی بدعت سیئہ لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے امام ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث پاک میں آئی ہے کلو بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہاں ہر سے مراد یہ تمام بدعتوں کو شامل نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا عام ہے جس کو خاص کر لیا گیا ہے، اور اس سے وہی بدعت مراد ہے جو کہ قرآن اور احادیث کے خلاف ہو۔ دیکھیں ہاں میں اس پر بھی دلیل دے دوں کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو وہی بدعت گمراہی ہے، چنانچہ اسی کتاب کا مرقات المفاتیح کا صفحہ نمبر 336 ہے، امام ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اشارۃ الی ان احداث ما لا ینازع الکتاب والسنہ کما سنقررہ بعد، کہتے ہیں اشارہ ہے اس طرف کہ اس بدعت کا ایجاد کرنا جو قرآن اور سنت کے مخالف نہ ہو، کما سنقررہ ہو، جیسا کہ عنقریب ہم اس کی تقریر کریں گے بعد میں، لیسا بمذموم، کہتے ہیں گمراہی تو درکنار یہ مذموم بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے اس پر میرے پاس بہت سارے حوالہ جات ہیں، یہ ڈاکٹر لگتا ہے دوائی دینے کسی کو چلا گیا خبیث کہیں کا، ورنہ اس کی میں اسی دھلائی کرتا کہ یہ ڈاکٹری پاکٹری سب چھوڑ کر کے یہ بندہ گھر میں بیٹھ جاتا، لیکن یہ بھاگ گیا حوالہ جات سن کر کے۔ تو خلاصہ یہ ہے، اس طرح سے یہ میرے پاس اس پر بہت سارے حوالہ جات ہیں۔ یہ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ کی کتاب فتح الالہ فی شرح المشکات، یہ بھی میرے سامنے موجود ہے، اس میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، لیکن اب پیش کرنا مناسب نہیں کیونکہ وہ بھاگ گیا ہے۔ اور اسی طرح علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی کتاب ہے مشکات کی شرح، لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح مشکات المصابیح پر جو حاشیہ ہے علامہ سید شریف جرجانی علیہ رحمہ کی، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک دیوبندی کا حوالہ پیش کر دے رہا ہوں، یہ خبیث بھاگ ہی گیا، اور نہ کیا بتائیں اتنے حوالہ جات میرے پاس تھے کہ یہ مر جاتا ابھی۔ دیکھیں یہ میرے سامنے ہے کتاب فتاوی دیوبند پاکستان، المعروف بھی فتاوی فریدیہ، جلد نمبر اس کا 1 ہے، اور یہ کتاب پاکستان سے چھپی ہے۔ صفحہ نمبر 314 پر سوال ہوا ہے کہ جلوس عید میلاد النبی کا کیا حکم ہے، تو صفحہ نمبر 315 پر یہ صاحب جواب دیتے ہیں جائز ہے جبکہ منکرات سے خالی ہو۔ یہی بات تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس میں فالتو فضول کی چیزیں لہو و لیب، گانا بجانا، ناچ ڈانس یہ سب نہ ہو تو پھر جائز ہے، تو اس سے بھی جواز ثابت ہوا۔ اور اسی طرح علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ کا پورا رسالہ موجود ہے، المورد الروی فی المولد النبوی، اس میں مکمل گفتگو کیا ہے، یہ بھاگ گیا ورنہ میں اس کو بھی پیش کرتا۔